میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ اور میری ماں اور بہنیں، میں چاہتا ہوں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلوؤں پر مختصر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں، جس سے ہمارے اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک بیداری آ جائے کہ اس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد یہ دین ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ ہم اور آپ اس کی قدر کریں، ورنہ کامیابی ہمارے اور آپ سے کافی دور جا چکی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ آپ کے ساتھ تقریباً 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی دین کے لیے، خدا کی دین کے پھیلانے کے لیے، خدا کی دین کی اشاعت تبلیغ کے لیے ابتدائے اسلام میں جب پورے دنیا کی حالات بڑے نازک تھی، پورے دنیا میں برائیوں کا دورہ چل رہا تھا، پوری دنیا شراب میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا زناکاری بدکاری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نازک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا کی دین کا اعلان کیا اور اپنے نبوت کا اعلان کیا تو پوری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں ہمیں دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابو ہریرہ کو، مجھے اور بلال کو تقریباً 1 مہینے تک کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن تک چولہے جلے کی نوبت نہیں آتی، آپ کے گھروں میں پھاکا ہو رہا تھا، کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کہیں سے کچھ آ جاتا تو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کر کے کسی پڑوسی کو دے دیتے یا کسی سائز کو دے دیتے اور خود یہ حوض کوثر کا مالک بھوکے سو جاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا ہم سوچیں، بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں تشریف لے گئے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کو کبھی شام کے وقت پیٹ بھر جو کا انتظام نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ذرا ہم سوچیں، آج کے حالات پر نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہت ہی پائے کے صحابی ہیں، وہ شکایت کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکوں کی حالت میں گزر رہی ہے، کئی دن ہو گئے کچھ کھانے کو میسر نہیں ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، میں مجبور ہو کر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہوں۔ یہ شکایت لے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہو گئی جب میں نے اللہ کے نبی کو اپنی شکایت پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اے ابو طلحہ، تم 2 دن سے بھوکے ہو اور مجھے کئی دنوں سے کھانا میسر نہیں ہوا، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، خدا کی قسم میرے پتھر پر 2 پتھر بدے ہوئے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بدے ہوئے، قربان جائیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ گیا کہ جس نبی کے لیے دنیا بنائی گئی، جس نبی کے طفیل میں پوری دنیا بنائی گئی، وہ نبی کا یہ حالت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے
تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے باوجود کافر درندوں نے آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئی، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد اذیت فی اللہ ما یؤذی احد، کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں خدا کی قسم اتنا تکلیفیں کسی کو نہیں ہے، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے مارا گیا، جتنا مجھے گالیاں دی گئی، جتنا مجھے ٹینشن دیا گیا، اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیے، پوری زندگی آپ کی مسائل میں پریشانیوں سے بھری پڑی، کبھی آپ کو سکون نہیں ہو رہا ہے، کبھی آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مکہ کے اندر ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے صرف آپ کو ستانے کے لیے۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی محمد سے بات نہیں کرے گا، کوئی محمد سے کچھ لے نہیں سکتا ہے، کوئی محمد کو دے نہیں سکتا ہے، کوئی محمد سے بات نہیں کر سکتا ہے، کسی کو محمد کو اپنے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کا بالکل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہی محمد جو لوگ ان کو امین کہہ رہے تھے، صادق کہہ رہے تھے، جن سے محبت کر رہے تھے، اب حالت بدل گئی، وہی لوگ دشمن ہو گئے، جو آپ سے محبت کرتے تھے وہ دور ہو گئے، جو آپ کو امین کہہ رہے تھے وہ دشمن ہو گئے، صرف اس لیے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے سب پورا مکہ بن گیا۔ اب کیا ہوا میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اب اللہ کے نبی کو چلنا مشکل ہو گیا۔ آپ چلتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کہیں بیٹھتے ہیں وہاں گندگیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، آپ کے سکون کو ختم کر دیا۔ اگر آپ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو مارا جاتا ہے، اگر آپ سردی کی حالت میں ہوتے ہیں چادر کے فندے لگائے جاتے ہیں، آپ سردی میں جاتے ہیں تو اونٹ کی ہوش ڈال دی جاتی ہے، یعنی ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کو بالکل تنگ کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، اس دین کو پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ذرا آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانی اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ دین مٹ رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھ لیے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اتونا حق الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی بہترین مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ آپ محبت اللہ کے نبی سے زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے والدین سے زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے دولت سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو خدا کی قسم آپ نماز نہ چھوڑتے، اگر اللہ کے نبی سے آپ کو سچی محبت ہوتی تو آپ شراب نہ پیتے، اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی تو آپ زنا نہیں کرتے، اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی تو خدا کی قسم آپ جھوٹ نہیں بولتے، اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی تو آپ برائیوں سے توبہ کر لیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا دوسری حدیث کے اندر لا یؤمن احدکم حتی هواه تبعا لما جئت به، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بہترین مومن، کوئی بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی یہ تمنا تھی، اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی، اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، یتیموں کا حق ادا کیا جائے، مظلوموں کا حق ادا کیا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم سے سوال ہوگا کہ جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی نے اپنے نبی کی بات، جس امت نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا پریشان حال ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کی باتوں کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی کی قربانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹھکرایا، قرآن کے حکام کو ٹھکرایا، پھر یہ عذاب میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا ہمارے
ہماری دشمن ہو رہی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب ہو جائے تو آپ کو سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا. اللہ کی محبت, اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنی ہوگی, قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا, پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. پھر دیکھیے کیا اچھے سے کیا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ذرا فرما دیجیے کہ زندگی میں سب سے زیادہ کب آپ کو تکلیف پہنچی. میرے بھائیوں, لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے میدان میں ہوا. میرے بھائیوں, آپ تاریخ پڑھے ہیں, آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, علماء کرام کا بیان سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غزوہ احد میں جو تکلیف پہنچی تھی, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتھروں میں گھسیٹا, گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا, پتھروں کی بارش کی گئی تھی, لیکن آپ نے سب بھول گئے. آپ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی میں ہمیں طائف کے میدان میں تکلیف پہنچی تھی. وہ یہ تکلیف کیا ہے, میں بس اسی واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم قرآن کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے نبی کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم سچے امتی ہیں تو اب ہمیں بیدار ہونا ہوگا, ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے, اپنے اخلاق کو درست کریں گے, سنتوں کو پورے دنیا کے اندر عام کریں گے, اللہ کے احکام پر عمل کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ دعوت دیتے دیتے تھک جاتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, حالات بالکل سازگار نہیں ہوتا ہے, تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں ایک امید کے ساتھ کہ وہاں کے لوگ اچھے ہوں گے, وہاں آپ کی رشتہ داری تھی, اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ ایمان لے آئیں تاکہ اسلام کا غلبہ ہو جائے. مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, شاید کچھ امید کی کرن وہاں سے جاگ اٹھے. اس امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں. میرے بھائیوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, بس میں اپنی آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف پہنچتے ہیں, اپنی دعوت دیتے ہیں, اسلام کی تعریفیاں بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کی دعوت دیتے ہیں. وہ جو آپ کے دوست تھے, جو آپ کے رشتے دار تھے, وہ 3 سردار جو بہت مشہور تھے, جن کو آپ نے خصوصی طور پر دعوت دی, وہ سب کے سب آپ سے ممنون ہوئے, آپ کی بات سن کر ناراض ہو گئے, آپ کو پانی تک نہیں پوچھا جو وہاں کی ایک عادت تھی, مہمان نوازی عام تھی, لیکن سب بھول گئے, صرف اسلام کے دشمن بن گئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک خدا کی دعوت دی, اس کے لیے پورا طائف آپ کا دشمن بن گیا. پھر کیا ہوا, وہ پورا طائف کا طائف آپ کے اوپر پڑتا ہے. میرے بھائیوں, تاریخ شاہد ہے, تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں, پورا طائف آپ کا دشمن ہو جاتا ہے. آپ کو شیر کی طرح آپ کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, پتھروں کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ کا پورا جسم مبارک خون سے لہو جس نبی کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے, جس نبی کے لیے یہ آسمان بنایا گیا ہے, جس نبی کے صدقے میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں انبیاء تشریف لائے, آج اس کی حالت ہے کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, خون سے پورا جسم لہوزان ہے, لیکن آپ خاموش ہیں. حضرت جبریل آ جاتے ہیں, حضرت میکائیل آ جاتے ہیں کہ حکم ہو جائے تو ان درندوں کو ان پتھروں کے ذریعے پہاڑوں میں رگڑ دیا جائے. لیکن میرے بھائیوں, قربان جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو اٹھاتے ہیں, پورا جسم سے لہو لہان ہے, پورا جسم سے لہو لہان ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, چاروں طرف دیکھتے ہیں, آپ کے جوب مبارک میں خون بھرا ہوا ہے, آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش آتا ہے. حضرت زید جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو اٹھاتے ہیں, ایک گڈھے کے پاس لے جاتے ہیں, آپ کا پورا جسم خون سے بھیگا ہوا ہے. میرے محترم دوستو, وہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ کی نبی کی حالت دیکھ کر. اللہ اکبر, پوری دنیا حیران تھی. لیکن میرے بھائیوں, ذرا ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں, جس نبی کی حالت ہو, اس حالت کے باوجود وہ دین ہمارے تک آیا. آج اسی دین کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, اسی دین سے ہم دور بھاگ رہے ہیں, جس دین کے لیے اللہ کے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے, جس دین کے لیے آپ کی پتھروں سے بارش کی گئی, جس دین کے لیے آپ کی لاڈلی بیٹی زینب پر حملہ کیا گیا, جس دین کے لیے آپ کو کئی مہینوں تک بھوکے رہنے پڑا, وہ دین ہمارے تک پہنچا, اس دین سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. یاد رکھیے, اگر ہم بیدار نہ ہوئے, ہم نے اپنی عادت کو نہیں بدلی, تو ہم نہ یہاں
یہاں بھی ہمیں وہی ہوگا، بے عزتی اٹھانی پڑے گی، اور کل آخرت میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے اپنے نظروں کو موڑ لیا تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے محترم و دوستو، آپ کو گزارش ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے سینے پہ اتاریں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔